بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ ناظرین، میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافر اپنے رسولوں سے کہے کہ تمہیں جو ہے سرزمین سے ہم نکال دیں گے، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا تم اپنے مذہب پر، ہمارے مذہب پر واپس لوٹ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ وحی کیا اپنے رسولوں کو کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ حالانکہ اس آیت کی شروعات کافروں نے کہا اپنے پیغمبروں سے، اپنے رسولوں سے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا تھا لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ آنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ آئیے جانیں ظالم کون ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہمارا ایک تصور ہے ظالم کے ضمن میں، ظالم ہم اس کو سمجھتے ہیں جو چوری کرے، جو زنا کرے، جو قتل کرے ناحق، اس کو ہم ظالم سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید ان تمام سے بڑھ کر سب سے بڑا ظالم قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ آیت کریمہ آپ جانتے ہیں۔ اگر ہم جانیں قرآن مجید کی تعلیمات میں کہ سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت آئے اور وہ چھپائے رکھے، لوگوں کو نہ بتائے۔ کس کو شہادت مل رہی ہے اور کون چھپا رہا ہے، کس بات کی طرف یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہ جو کس کو اگر ہم سوال کرتے ہیں تو دیکھیے کہ شہادت مسلمان کو ملی ہے اور مسلمان چھپایا رکھتا ہے۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا اور تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا۔ کس بات کی گواہی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا رہا ہے مسلمانوں کو، یعنی اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا، توحید کی دعوت دینا، اس بات کی گواہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جب تک میری قوم میں رہا میں انہیں اسی کی توحید کی تعلیم دیتا رہا، توحید کی دعوت دیتا رہا۔ اب دیکھیے اسی مشن کے لیے مسلمانوں کا بھی خصوصی انتخاب ہوا۔ مسلمان کو اس لیے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کیا کہ وہ آئے، کھائے، پیے اور مر جائے، اس لیے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ مسلمان کو۔ مسلمانوں کا ایک خصوصی مشن دے کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیدا کیا، خصوصی مشن۔ ہم لوگ جو پیدا ہوئے، کھائے پیے مر جائے، اس لیے پیدا نہیں کیا مسلمان کو۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی مشن کے لیے پیدا کیا۔ دلیل یہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی تم محنت کرو اللہ کے حق میں، جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس کے بعد کیا؟ چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ رہے اور تم جو ہے لوگوں پر گواہ رہے۔ دیکھیے کتنا اہم پیغام یہاں پر مل رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی، کہ تمہارا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان اس زمانے میں بھی مسلمان ہی تھا، اور وہ اس پہلے زمانے میں بھی جو انبیاء ان کے جو مطلب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس کے احکامات کی جب پابند ہوتے تو ان کو بھی مسلمان کہتے تھے، وہ زمانے بھی مسلمان کا لفظ استعمال کرتے۔ آئیے ہم جانیں کہ مسلم کون ہے۔ مسلم دراصل دیکھیے ایک اس میں فاعل کا لفظ ہے۔ مسلم اسلمہ سے مشتق ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی دین کے اعتبار سے سب سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ آئیے جانیں نجات کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں،
اور جو الیہ ادعو میں اسی کی طرف بلاؤں تو میں توحید پر قائم رہوں اور میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور یہ جو دعوت ہے میں دوسروں کو پہنچاؤں. ادعو کیوں میں دعوت پہنچاؤں، اللہ کی دعوت کیوں پہنچاؤں؟ کیونکہ میرا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وَإِلَيْهِ مَآب، میرا جو واپس لوٹنا اللہ کی تعالیٰ کی طرف ہے. لہٰذا ہمیں دیکھیں اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وعید سزا کا جو ہے سزا دینے کے بارے میں بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے مستحق ہوتے ہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود اپنے پاس رہنے کے باوجود اس کو چھپائے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور لوگ بھی ان پر لعنت بھیجیں گے. لوگ بھی لعنت بھیجیں گے، لوگ ان سے دشمنی کریں گے، ان سے دوری برتیں گے. آج جو کچھ موجودہ حالات میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم سب سے بڑے ظالم ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. دیکھیے اسلام کے جو مرکزی نکات ہیں توحید ہے، مطلب عبادات کے تعلق سے دیکھیے، رسالت کے تعلق سے دیکھیے، قرآن کے تعلق سے دیکھیے، ان تمام کی جو آیات ہیں رسالت کے تعلق سے دیکھیے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے لوگ، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. عبادت کے تعلق سے دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. قرآن کے تعلق سے دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. یہاں پر صرف مسلمان نہیں بتایا گیا، لوگ. اور کسی بھی ڈکشنری میں کسی بھی زبان میں الناس کا ترجمہ مسلمان اور مومن نہیں کیا جاتا، بلکہ الناس کا ترجمہ عوام، لوگ، انسان سے مراد ہے. انسان کہا جاتا ہے الناس کا ترجمہ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کان النبی یبعث الی قومی خاصۃ، مجھ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ کہ قوم کے خاص تھے، لیکن میں وبعثت الی الناس کافہ، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور دیکھیے یہ بھی ہماری ہی قوم ہے، غیر مسلم برادران بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی قوم میں آتے ہیں. اور دیکھیے اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. یعنی لوگوں کی دو قسمیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. امت اجابت میں ہم تمام لوگ ہیں جو کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، جو ہم توحید پر ہیں، یہ امت اجابت. ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ جو شہادت ہمارے پاس ہے وہ امت دعوت تک پہنچائیں جو ہمارے برادران وطن ہیں. اگر ہم ایسا نہ کرتے ہیں تو ہم سزا کے مستحق ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اب دیکھیے اس کی بچنے کی ترکیب صرف ایک ہی ہے، بچنے کی ترکیب صرف ایک ہی، وہ یہ ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. یعنی جو لوگ، جن لوگوں کے پاس کتاب ہے، اہل کتاب ہیں، یعنی مسلمان، وہ لوگ اگر غفلت برتے ہیں اس سلسلے سے وہ توبہ کریں. اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم غفلت جس کا شکار آج ہم امت مسلمہ اٹھا رہی ہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام بھی اٹھا رہا ہے، کہ ہم توبہ کریں جو غفلت ہمارے سے ہوئی. وَأَصْلِحُوا، اور ہمارے عمل کی اصلاح کریں، ہمارے اخلاق کی اصلاح کریں، ہمارے عقیدے کی اصلاح کریں. وَأَصْلِحُوا، اس کے بعد وَبَيَّنُوا، ہماری اصلاح ہونے کے بعد، ہم غفلت سے دور ہونے کے بعد ہمیں دعوت کا کام، وَبَيَّنُوا، اور ہم دعوت دین توحید کا کام ہم ہمارے امت دعوت جو ہمارے برادران وطن ہیں وہاں تک ہم پہنچائیں. اس تعلیمات کو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو ہم پہنچائیں کسی نہ کسی زاویے سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے مدد آئے گی. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو عام کرنا ہے. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ کے دین کو، جو واضح تعلیمات ہمارے پاس ہیں، ہم چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی تو ہوگا یہ ہم غالب آئیں گے. قرآن کہتا ہے وَإِن اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب آؤ گے. اور یہ کام کون کرے گا؟
کیا صرف علماء کریں گے؟ دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں اس کی؟ یہ کام سارے علماء بھی کریں گے، عوام بھی کریں گے، خواتین بھی کریں گے، جو دینی معلومات اس میں حاصل کریں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. جو اس مشن کے لیے جو امت مسلمہ کا جو خصوصی انتخاب ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اس ذمہ داری کو ہم سمجھ